السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 کی ایکسپوزیشن کر رہے ہیں، اور یہ آیت کے الفاظ جو ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہاں پر ینفقون آ گیا، مال کا کھلا رکھنا۔ اس کے معنی خرچ کرنا بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں مال کو کھلا رکھنا۔ یعنی ایک ہے کہ مال کو حاصل کیا جائے، پھر ان کو یوں کہہ لیں کہ تجوریوں میں یا اپنے بینکوں میں، سوئس بینک کے اندر یا اس طرح ان میں بند کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایون کہ ایسے ملکوں کے بینکوں میں رکھا جائے، جیسے میں نے سوئس بینک کا کہا ہے کہ حکومت پاکستان بھی چاہے تو وہ مال واپس نہ لے سکے، یوں کہہ لیں آپ۔ تو یہ اس میں ہولڈنگ کا مال بھی ہے، کرپشن کا بھی ہے، منی ٹریڈنگ، وہ منی لانڈرنگ بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی نا اس کے اندر۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہتا ہے یہ چیز کرو گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ چند لوگ اس سے فائدہ تو حاصل کر لیں گے، لیکن وہ وقتی ہوگا، ان کے لیے بھی وہ وقتی ہوگا۔ تو اس طرح معاشرے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کی جو تقسیم ہے یہ سارے لوگوں کے ہاتھوں میں مساوی طور پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں چند خاندان یا چند لوگ وہ دولت کی سرکولیشن کو اپنے ہاتھوں میں کر لیں۔ تو کہتا ہے یہ چیز کرو گے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ جن کے پاس دولت نہیں ہوگی، جن کے پاس اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ان کے پاس کوئی مواقع نہیں ہوں گے، تو وہ تو سوسائٹی بیکار ہو جائے گی۔ چند لوگوں کے پاس دولت ہے، باقی لوگ ان کے سلیو ہیں، تو ان کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ تو ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکیں گے۔ معاشرہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اس طرح تو سوسائٹی بھی بیلنس میں نہیں رہے گی، اپاہج اور معذور سوسائٹی بن جائے گی۔ جو دولت مند ہیں وہ آرام پرست بن جائیں گے، وہ کچھ کام ہی نہیں کریں گے، کرپشن کریں گے یا سود پر، ربا کے اوپر وہ کام کریں گے، لوگوں کو پیسہ دیں گے، لوگوں کو اپنا سلیب بنا لیں گے، اور لوگ بھی اسی چکر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس طرح سے سوسائٹی جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا کھلا رکھیں۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے، کتنا کھلا رکھیں، کتنی اپنی ضرورت کے لیے رکھیں، کتنا معاشرے کے لیے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے کھلا رکھیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کل ما انفقتم، کہتا ہے کہ کل ما انفقتم من خیر، کہ کوئی بھی جو مال ہے، یہ خیر وہ ہوتا ہے جس میں اختیار ہو۔ ایسا ظاہر مال کے اندر اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ خیر کا لفظ اس لیے قرآن کریم لے کر آ رہا ہے۔ اندازہ لگائے، یہ قرآن کریم کے الفاظ کی سلیکشن کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو یوں کہہ لیں کہ انسانوں کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو اختیار کی چیزیں ہیں جس میں سر فہرست مال ہے، کہتا ہے کہ تم اس کو کھلا رکھو۔ کل ما انفقتم، جو بھی تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو کھلا رکھو۔ کن کے لیے؟ فللوالدین، پہلے نمبر پر اپنے والدین کو لے کر آ رہا ہے۔ یہاں پر 5 کیٹیگری بتاتا ہے قرآن کریم جن کے لیے مال کو یہاں پر کھلا رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو گروپ ہیں یہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں جن کی قرآن کریم یہاں پر بات کر رہا ہے۔ ایک تو والدین کی بات کر رہا ہے کہ ان کے لیے مال و دولت اپنا کھلا رکھیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہ کریں کہ ان سے آپ چھپا لیں۔ ان کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ پوری کی جانی چاہیے والدین کے لیے۔ اور دوسری وہ کہہ رہا ہے والاقربین، اور وہ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال و دولت ملا ہے، نہ ماں باپ کو ان کی ضروریات کو پورا کریں اور نہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو پوچھیں۔ تو کہتا ہے پہلے نمبر پر تو تمہارے والدین ہیں، اور دوسرے نمبر پر والاقربین، تمہارے رشتہ دار ہیں۔
کت اینڈ کن، وہ جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں. اور آگے کہہ رہا ہے تیسرے نمبر پر والیتامہ، اور وہ جو یتیم ہو گئے، معاشرے کے اندر یتیم ہے، بے سہارا ہے، تو کہتا ہے ان کے لیے اپنا مال کھلا رکھنا ہے. تو یہ تین ہو گئے. چوتھا کہہ رہا ہے والمساکین، اور وہ جو مساکین ہے. یہ مساکین کون ہوتے ہیں؟ مساکین ہوتے ہیں جن کا چلتا کاروبار رک جائے، تو وہ ساکن ہو گئے، اسٹیشنری ہو گئے، سٹاپ ہو گئی، ان کی ایکٹیویٹیز رک گئیں. اب وہ اپنی جو ہیں وہ معاشی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل نہیں رہے، اپنا گھر چلانے کے قابل نہیں رہے، اپنے ایکسپینسز نہیں وہ پورے کر سکتے. تو یہ مساکین ہو گئے. اور یہ جو یتامہ ہیں، یہ یتیم کون ہوتے ہیں؟ جو معاشرے میں، بھرے معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کا سہارا نہیں بنتا. بھلے معاشرے میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں، وہ بھی ان کو نہ پوچھیں تو وہ بھی یتیم ہو جائیں گے. تو یہ یتیم اس طرح سے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. اور مساکین جن کا کاروبار رک جائے، وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے قابل نہ رہے، ان کو سپورٹ چاہیے ہو، تو یہ مساکین ہیں جن کی حرکت رک جاتی ہے، جن کا کاروبار رک جاتا ہے. یہ چار ہو گئے. اور پانچواں ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. مسافروں، دیکھیں آج تو حالات تبدیل ہو گئے، لیکن پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے، بہت سے مسافر ہوتے ہیں جن کا زیادہ راہ کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ہیلپ کرنا. تو ان کے لیے یہاں پر 5 لوگوں کی بات قرآن کریم نے کہی ہے کہ ان کے لیے اپنا مال جو ہے آپ کھلا رکھیں. خرچ کرنا سیکنڈری میننگ ہے. جو پرائمری میننگز ہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے انفقو، اس کے معنی ہوتے ہیں کھلا رکھنا. یہ جو نیفہ ہوتا ہے نا، نیفہ، اس میں آپ ایک جگہ سے ہزار بند کو ڈالتے ہیں اور وہ پروتا ہوا پھر دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے. ایسی تھیلی جس کے منہ دونوں طرف سے کھلے ہوں. یہ نہیں کہ آپ اس میں ڈالتے جائیں، بند کر کے اپنے گھر میں رکھ لیں، یعنی ایک طرف سے ڈالیں دوسری طرف سے نکلتا چلا جائے. تو یعنی سٹور نہیں کرنا، مقصد ہولڈنگ نہیں کرنی، ذخیرہ نہیں کرنا. جب بھی ذخیرہ اندوزی کریں گے، یہ کیپٹلزم ہے. قرآن کریم کے یہ جو معاشی نظام ہے اس کے یہ خلاف ہے. قرآن کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایکولی سب کے ساتھ معاملہ کیا جائے، سب کو ایکولی وہ جو مواقع ہیں وہ مہیا کیے جائیں روزگار کے حصول کے، اور وہ ایز اے رائٹ دیا جائے، ایز اے چیریٹی نہیں. یہ دیکھیں چیریٹی مذہب کے اندر ہوتی ہے، ایز اے رائٹ دیا جائے. یہاں پر من خیر کے لفظ ہیں. خیر وہ مال و دولت جس کو دینے سے کسی میں اختیار آ جائے. جس کے پاس وہ مال و دولت ہے اس کے پاس تو اختیار ہے، لیکن اگر وہ اتنا تھوڑا سا دے کہ لینے والا اس کا بھکاری بنا رہے، یعنی وہ اگر آج دیتا ہے تو شام کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے لینے والے کے پاس، تو یہ پھر اس کے لیے تو خیر نہیں ہے. دینے والے کے لیے تو خیر ہے کہ اس کے پاس خیر یعنی اختیار ہے، لیکن جس کو دیا ہے آپ نے اتنا تھوڑا دیا ہے کہ وہ وقتی ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ پھر محتاج ہے، تو آپ نے پھر یہ جو خیر ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کی، اس کو آپ نے پاؤں پر کھڑا نہیں کیا. تو خیر کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال میں سے اس طرح سے خرچ کرنا کہ وہ جو والدین ہیں، اقربین ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں، وہ ایک تو ان کو ایز اے رائٹ دینا ہے کہ ان کے اندر کوئی انفیریورٹی کمپلیکس پیدا نہ ہو، اور دینے والے کے اندر کوئی سپیریئر کمپلیکس جو ہے وہ پیدا نہ ہو. ایک چیز تو یہ ہے، کیونکہ اس سے جب یہ بیہیویئر پر اثر کرتی ہے بڑا نیگیٹیولی، اس سے انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں، دینے والا پراؤڈ ہو جاتا ہے، لینے والا جو ہوتا ہے اس کی جو ایگو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم اس چیز سے منع کرتا ہے. دینا ہے تو ان کو ایز اے رائٹ دیں تاکہ لینے والا جو ہے اس کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ لے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. تو یہاں پر 5 چیزیں بتائیں، 5 لوگ بتائے.
ان کے اوپر اپنا مال جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے، ان کو دینا ہے، اور یہاں پر میں نے بتایا ایز اے چیریٹی دینی نہیں دینی، ایز اے رائٹ دینا ہے، اور ایسا ایز اے رائٹ کہ جس سے ان کے اندر اختیار پیدا ہو جائے، ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو۔ تو یہ ہے جی قرآن کریم کی تعلیم۔ اگر اس کے الفاظ کو سمجھ لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے اندر کتنا اثر ہے۔ تراجم میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، وہ خیر کا ترجمہ بس مال لکھا ہوگا، بس خیر و برکت، وہ سمجھ نہیں آتی چیزیں۔ جب آپ اس طرح سے قرآن کریم کی ایٹمالوجی کو، ان کے روٹ ورڈز کو سمجھیں گے کہ یہ انفقو کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اب میں نے اس ویڈیو میں دونوں چیزیں آپ کو بتائیں۔ انفقو ترجمہ لکھا ہوگا خرچ کریں، تو جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو پراؤڈنیس آتی ہے، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انفقو کا لفظ استعمال کیا ہے، کھلا رکھو۔ جیسے میرے ساتھ 10 لوگ ہوں، میں کوئی چیز چھپا کے نہ کھا لوں، تو میرے پاس جو بھی ہے میں ان کو بھی بلا لوں، آؤ بھائی، سب کو بٹھا کے ان کے سامنے رکھ کے خود بھی کھا لوں، ان کو بھی کھلا لوں، یہ پھر خیر بن جائے گی۔ اب وہ چیز میں چھپا کے تھوڑی سی کسی کو دوں جس سے اس کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، تو یہ پھر خیر نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ان کے اندر قوت نہیں آئے گی، اختیار نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹی سی میں آپ کو ریلیٹڈ مثالوں سے سمجھاتا ہوں، عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ جو ورڈ ہے اس کی میننگ کیا ہے۔ یہ تراجم سے نہیں سمجھ آئیں گی، تفاسیر سے نہیں سمجھ آئیں گی۔ روایتیں ڈالیں گے تو یہ قرآن کریم کے میننگ ہی بدل جائیں گے۔ انہوں نے تو روایتوں کی روح سے تراجم، تفسیریں اور تراجم کی ہوئی ہیں، اس سے پھر اس کے میننگ ہی بدل جاتے ہیں، قرآن سے توجہ ہی ہٹ جاتی ہے۔ تو ہمارا تمام فوکس جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ، جو ان کے جو روٹ ورڈز ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، ان کی روح سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب اس طرح سے سمجھیں گے تو پھر کسی روایت کی بھی ضرورت نہیں، کسی تفسیر اور ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اب یہ کانسیپٹ ہے، قرآن کا ہر ورڈ جو ہے وہ اپنے اندر ایک کانسیپٹ رکھتا ہے۔ جب آپ اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ہم نے یہاں پر انفقو اس کو بتایا، کھلا رکھنا، تو اسی طرح خیر کا معنی بتایا کہ اس طرح سے ہیلپ کرنی کہ اس کے اندر اختیار آ جائے، خیر اختیار آ جائے، قوت آ جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تو اس سے پھر قرآن کریم نے یہ لفظ لیا خیر کا۔ اب سمجھ آئی قرآن کریم کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے وہ اس کو ایجوکیشن دیتا ہے۔ اگر یہ ایجوکیشن سمجھ آ جائے اور ریاست کی سطح کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو معاشرہ ہے اسی دنیا میں جنتی بن جاتا ہے، اسی دنیا میں جنتی بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ 2 پروسیس ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں۔ جب آپ خود غور و فکر کریں گے تو پھر آپ حقائق تک پہنچنے کے قابل ہو سکیں گے۔ شکریہ۔